قرن کے قرن اجاڑ دیے، میں نے روئے زمین کے مالک اجاڑ دیے، میں نے ملکوں کے بادشاہ اجاڑ دیے، میں نے وزیر اعظم اجاڑ دیے، میں نے گورنروں سے بھیک کے ٹکڑے منگوا دیے۔ میں وہ خدا ہوں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو ہم پھر سے آپ کے لیے لے کر حاضر ہوئے ہیں قاری حنیف ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان۔ اللہ تعالی حضرت کی مغفرت فرمائے۔ دوستو بیان کو مکمل سنے گا آخر تک، چلے دیر نہ کرتے ہوئے بیان کو شروع کر لیتے ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گواہ ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ گواہ ہے، نبی کی گھر والی گواہ، نبی کی لخت جگر نور نظر فاطمہ الزہرا گواہ فرماتی ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آخری وقت آیا، آواز بالکل ختم ہو گئی، آواز بالکل پست ہو گئی، پھر بھی لب حرکت کرتے تھے، لب حرکت کرتے تھے، دونوں کی دونوں فرماتی ہیں ہم نے کان لگایا، آواز تھی ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، اور میرے مولا میری امت کو معاف کر دے۔ اور خدا کی قسم کالی کملی والے نے آخری سانس تک مہنگائی مانگا، ستارے زمین پہ دھڑام دھڑام کر کے گریں گے۔ السلام علیکم دوستو، آپ کا ویلکم ہے ہمارے چینل ثاقب ملتانی بیان پر۔ آج قاری حنیف ملتانی بیان کا ٹاپک ہے قیامت کا آخری دن، خوفناک منظر۔ چلیے دوستو سنتے ہیں مل کر۔ اِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، زمین بوریے کی طرح سے لپیٹ دی جائے گی۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، یہ بڑے بڑے پہاڑ ہوا میں کپاس کی طرح اڑتے پھریں گے۔ تمام کے تمام علامات قرآن کریم بتا رہا ہے، اور آج مسلمان ہے، میں خود ہوں، آپ ہیں، میں قسم کھاتا ہوں کہ ہمیں خدا کے کلام پہ یقین کوئی نہیں۔ اگر یقین ہو پھر یہ غفلت۔ صحابی مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ساری رات کروٹیں بدلتا ہے، صبح ہوئی بیٹی نے پوچھ لیا ابا جان میں ساری رات دیکھتی رہی آپ کو نیند نہیں آئی، کیا کوئی تکلیف ہے؟ دیکھنے والی بیٹی کے بھی قربان جاؤں، بے چین ہونے والے ابا کے بھی قربان جاؤں، آخر بیٹی بھی جاگ رہی ہوگی تبھی تو دیکھا ہوگا۔ کہنے لگے ابا میں نے ساری رات کروٹیں بدلتے دیکھا، کیا بات ہے آج نیند کیوں نہیں آئی؟ فرمایا لخت جگر او نور نظر او میری بیٹی، کل قرآن کریم کی ایک آیت سن کے آیا ہوں، ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق۔ او میری بیٹی جس نے قرآن کریم کے ذریعے جہنم کی خبر سن لی ہو، جہنم کے انگاروں کی خبر سنی ہو، جس نے جہنم کی تباہ کاریاں سن لی ہو، او میری بیٹی نیند کیسے آئے؟ کیسے نیند آئے؟ امام شافعی رحمت اللہ علیہ اتنے بڑے جلیل القدر ولی کامل ہے، وقت کی امام ہے، پرہیزگار متقی ہے، اپنی بیٹی کو فرمانے لگے لخت جگر تیری آنکھیں بگڑتی چلی جا رہی ہیں، میں دیکھتا ہوں تو ساری رات نیند نہیں کرتی، ساری رات سوتی نہیں، مصلی پہ کھڑی ہو کر قرآن پڑھتی رہتی ہے، تو کچھ نیند کر لیا کر، آنکھوں سے محتاج ہو جائے گی۔ عرض کرنے لگے ابا جان نیند آتی ہے، بستر پہ لیٹ جاتی ہوں، آنکھ لگنے کو ہوتی ہے، فوراً میرے دل میں خیال آتا ہے شافی کی بیٹی تو نے تو بستر سنبھال لیا، صبح تیری نہ معلوم زمین کے اوپر ہوگی یا لاکھوں من مٹی کے نیچے ہوگی۔ پھر میری نیند اکھڑ جاتی ہے، پھر کھڑی ہو کر خدا کا قرآن پڑھتی ہوں۔ وہ ساری رات قرآن پڑھا کرتے تھے، اور بدقسمت قوم تمہیں صبح اٹھ کر قرآن کا سپارہ پڑھنے کی توفیق نہیں۔ اے مسلمان پر قرآن کا دیدار
نہیں، قرآن کی زیارت نصیب نہیں، گدھے کی طرح کھاتے سو گئے اور گدھے کی طرح صبح اٹھ کر کھانا پینا شروع کر دیا، تو رب کے کلام کا اتنا باغی کہ تو دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ اور دنیا کی چیز اگر گھر میں نہ ہو، ٹھنڈے ٹھنڈے سانس مارتے ہیں عورتیں بھی، ہاں جی اپنی زمین کوئی نہیں نا، اپنی ہاں جی مکان اچھا اپنے پاس کوئی نہیں، فلاں چیز اپنے پاس کوئی نہیں۔ کبھی کسی نے ٹھنڈا سانس مارا کہ ہم 10 آدمی ہیں گھر کے، ایک آدمی بھی قرآن پڑھنے والا نہیں، ہم سارے کے سارے پتہ نہیں کیسے اکٹھے ہو رہے ہیں۔ اگر دل میں عظمت ہو، ڈاکٹر ہو، افسر ہو، وزیر ہو، آخر ہے تو انسان، ہے مسلمان، ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی، پھر قرآن سے اتنا دور کیوں ہے؟ تو اللہ پاک جل شانہ نے فرمایا میرے بندے ہر حال میں ڈر، ہاں تیری ساری چلاکیوں کو میں جانتا ہوں، تیری ساری ہوشیاریوں کو میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ فرمایا وہ دن دور نہیں، آیا وقت قیامت کا، آیا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ فرمایا ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا، دنیا نے پھنسا لیا، چہل پہل میں پھنس گئے، اس کے رنگ روغن میں لگ گئے، اس کی زیب و زینت میں لگ گئے، رات اسی کی سوچ ہے، دن میں اسی کا فکر ہے، اور مرنے کا کسی کو بھی فکر نہیں۔ قرآن کریم کی آخری سورت، آخری لقمان کی آخری آیتوں میں عجیب مضمون رکھا ہے۔ فرمایا ان اللہ عندہ علم الساعۃ وینزل الغیث، قیامت کا ٹھیک وقت اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ کسے معلوم ہے ابھی اگلے منٹ میں کیا ہو جائے گا، سیکنڈ میں کیا ہو جائے گا؟ اچھا ایک بات میرے ذہن میں آئی، یہ بڑے بڑے لوگ آپ کو ملیں گے دیہاتوں میں بھی، بازاروں میں بھی، شہروں میں بھی، فلانا بزرگ غیب کی باتیں بتایا کرتا تھا، فلانا ولی یوں بتایا کرتا تھا۔ کبھی یہ بھی تو پوچھنا کہ اس ولی نے کبھی یہ بھی بتایا کہ میں مروں گا کب، کس دن مروں گا؟ جب اپنی موت کا پتہ نہیں تو اور کسی چیز کا کیا پتہ ہے؟ صرف اٹکل پچو تیر لگانے والی بات ہے۔ ابھی چند مہینے ہوئے یہاں میرے پاس چند نوجوان آئے ملتان شہر سے، اور کہنے لگے کہ 25,000 کی چوری ہو گئی ہے، بتا کدھر کون لے گیا، کدھر لے گیا۔ میرے پاس آئے یہاں، میں نے کہا بتا دوں گا پر آدھے لوں گا۔ کہنے لگا نہیں نہیں دیکھنا جی اتنا تو نہ کرو۔ اور میں نے کہا وہ سارے ہی چلے گئے یار، یقین کرو میں یہاں چارپائی میں بیٹھا ہوں دروازے کے باہر، عصر کے بعد پوری پارٹی آئی اسی شہر کی کہ 25,000 روپیہ گم ہو گیا ہے، بتا کدھر گیا ہے۔ سب لوگ کہتے ہیں قاری حنیف بتاتا ہے، سنو قاری حنیف بتاتا ہے، یقین کرا دوں گا میں۔ جتنا میں نے انکار کیا میرے سر ہوتے چلے گئے، اخیر میں نے بکواس کر دی، میں نے کہا اچھا بتاؤں گا پھر آدھے لوں گا۔ کہ لگے نہیں، تماشا دیکھا یعنی اندازہ لگاؤ کہ ہم شہر سے سن کر آئے ہیں کہ قاری حنیف چوریاں بتاتا ہے۔ اللہ غنی، کس کو معلوم ہے کہ ابھی کیا ہو جائے گا؟ اللہ پاک نے کسی کو نہیں بتایا۔ فرمایا ان اللہ عندہ علم الساعۃ وینزل الغیث، قیامت کا ٹھیک وقت کسی کو معلوم نہیں، بارش کا کوئی پتہ نہیں کب ہوگی، کتنی ہوگی۔ تم ابھی کہہ رہے ہوگے کہ جی محکمہ موسمیات والوں کو پتہ چلتا ہے، ان 3 مہینے میں یہ محکمہ موسمیات والے کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ بوندا باندی ہوگی، مگر کچھ بھی نہیں ہوا، بلکہ جتنے یہ زیادہ بتلاوے نا اتنا ہی موسم خراب ہوتا چلا جاوے۔ پچھلے سال انہوں نے روئی کی گانٹھوں کی گنتی بتائی کہ اتنی کپاس پیدا ہوگی ملک میں، اتنی روئی کی گانٹھ بنے گی، اتنی باہر بھیجیں گے اور اتنی اپنے گھر رکھیں گے۔ ذرا پوچھو تو صحیح ذمہ داروں سے سر کھجاتے پھرے کہ کھاد کے پیسے بھی واپس نہیں ہوئے۔
بھلے کسی کو کیا پتا کہ ابھی کیا تھا اور ابھی کیا ہو جائے گا، کل کیا ہوگا، پرسوں کیا، ایک اللہ کی ذات جانتی ہے۔ فرمایا وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، کوئی نہیں جانتا بارش کب ہوگی، کتنی ہوگی، کہاں تک ہوگی، کس قدر ہوگی، کس طرف میں ہوگی، کہاں نہیں ہوگی۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، کوئی نہیں جانتا عورت کے پیٹ میں کیا ہے، لڑکا ہے کہ لڑکی۔ باپ کو پتا نہیں، ماں کو پتا نہیں، دادی کو پتا نہیں، نانی کو پتا نہیں، یوں کہ کسی کو پتا ہو یا نہ ہو، حضرت صاحب کو پتا لگ جاتا ہے۔ حضرت صاحب کو کیوں؟ حضرت صاحب ٹھڈ دے اندر وڑدا ہوندا ہے۔ تماشا دیکھ، کوئی کسی کو پتا نہیں چلتا، اور خدا نے اپنی خدائی کسی کو تقسیم کر کے دینی نہیں۔ لم یلد ولم یولد، نہ میرے ماں باپ، نہ میں کسی کا باپ، نہ میری اولاد، نہ میں کسی کی اولاد۔ اللہ الصمد، بے نیاز، بے مثل، بے مثال ہوں، ہمیشہ سے ہوں اور ہمیشہ رہوں گا۔ سام میرے محتاج ہو، میرے دروازے کے گداگر ہو، میرے دروازے کے فقیر ہو، میرے دروازے کے دستے نگر ہو، آؤ مانگو کھاؤ، موت آئے مر جاؤ۔ اگر اکڑو گے، فرمایا پھر میں نے بڑی بڑی سزائیں دی ہیں لوگوں کو۔ ہاں ہاں، میں تو توبہ بھی منہ سے نہیں نکلنے دیتا، کلمہ تو کلمہ ہائے نہیں کرنے دیتا میں۔ جب میں موت کا پیغام دوں، یکدم دل کی حرکت بند ہو جاتی ہے، ہائے بھی نہیں، اوئی بھی نہیں، اف بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ فرمایا وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، کسی کو پتا نہیں عورت کے پیٹ میں کیا چیز ہے۔ دیکھو نا، جس نے 9 مہینے بچہ پیٹ میں رکھا، جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا، خود ماں بھی کان لگاتی ہے، بتائیں گی لڑکا ہے کہ لڑکی ہے۔ بےتابی سے انتظار کرتی ہے، بڑی بے قراری سے انتظار کرتی ہے عورت کہ یہ دائی بول لے، کوئی اور پاس والی بول لے، کوئی اور چھوٹی بڑی گھر کی عورت بول کے بتائے کہ لڑکا ہے کہ لڑکی ہے۔ اور جس نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا، جب اس کو پتا نہیں تو پرلی طرف بیٹھے ہوئے حضرت صاحب کو پتا کیسے چل گیا۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، زیادہ سے زیادہ تمہیں یہ کہیں گے جی فلاں بزرگ نے دعا کی تھی، اللہ میاں لڑکا دے گا، لڑکا ہو گیا، ٹھیک ہے، دعا تو بھی مانگ، بزرگ بھی مانگے، پیر بھی مانگے، فقیر بھی مانگے، عالم بھی مانگے، ماں بھی مانگے، باپ بھی مانگے، خاندان سارے مانگو۔ بات یہ ہے مانگو تو سارے، پر یوں کہو دینے والا وہ ایک ہے بس، یہ ہے اصل بات، اور مانگنے کی تو کوئی کسی کی وہ نہیں۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں سوئی ہوئی تھی، اچانک میری آنکھ کھلی، میں نے کالی کملی والے کو سجدے میں دیکھا، رو رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں اللہ اکبر، فرماتی ہیں اتنے روئے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم، سانس رک گیا، سانس گھٹ گیا آپ کا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں اپنا جگر پکڑ کے بیٹھ گئی، کہیں آج بیوہ تو نہیں ہو جاؤں گی۔ نبی نے اتنا مانگا، اتنا مانگا، اتنا مانگا، اس کائنات میں مانگنے والا کوئی آیا ہی نہیں۔ ہر آن مانگا، ہر لمحہ مانگا، ہر گھڑی مانگا، اور اتنا مانگا۔ میری بات لکھ کے لے جاؤ انشاءاللہ، کچی پکی بات نہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گواہ ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ گواہ ہے، نبی کی گھر والی گواہ، نبی کی لخت جگر نوری نظر فاطمہ الزہرا گواہ، فرماتی ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آخری وقت آیا، آواز بالکل ختم ہو گئی، آواز بالکل پست ہو گئی، پھر بھی لب حرکت کرتے تھے، لب حرکت کرتے تھے، دونوں کی دونوں فرماتی ہیں ہم نے کان لگایا، آواز تھی ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، اور میرے مولا میری امت کو معاف کر دے۔ اور خدا کی قسم کالی کملی والے نے آخری سانس تک
مہنگائی مانگا، چاہے تیرے لیے مانگا، امت کے لیے مانگا، مگر ہر وقت مانگا۔ اور یوں فرمایا کہ میدان حشر میں جب لوگ چاروں طرف سے پریشان ہو کر، عاجز ہو کر، تنگ ہو کر، دھکے کھا کر، ذلیل ہو کر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے مشورے سے جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئیں گے، مشکاۃ شریف میں حدیث موجود ہے، ارشاد حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، فرمایا لوگ مجھے سفارش کے لیے کہیں گے اللہ اکبر کبیرہ، تو یوں فرمایا یہ نہیں فرمایا کہ میں اللہ میاں کو ٹیلی فون کروں گا کہ دیکھنا ذرا خیال کرو امت آ رہی ہے میری، یا امت کو یہ کہے کہ رکا لے جاؤ، بلکہ یوں فرمایا جیسے امت آ کر کے مجھے پریشان کرے گی میں سجدہ کروں گا، میں سجدہ کروں گا، اس وقت بھی سر میرا در تیرا، جھولی میری عطا تیری۔ اور حدیث پاک کا اگر مضمون پڑھ کر دیکھو سارے مضامین حل ہو جائیں۔ یوں فرماتے ہیں خود حضور کریم کہ میں اتنا لمبا سجدہ کروں گا اس وقت قیامت میں، اتنا لمبا سجدہ کروں گا کہ 7 دن 7 راتیں کا وقت 1 ہفتے کے برابر وقت لگ جائے گا، میں سر سجدے سے نہیں اٹھاؤں گا۔ اتنا لمبا سجدہ کروں گا کہ 1 ہفتے کی مقدار وقت لگ جائے گا۔ یہ مقدار کیوں فرمایا؟ قیامت کا دن ہے نا، دن ڈھلنا نہیں، چھپنا نہیں، رات آنی ہی نہیں، رات تو ہے ہی نہیں نا، اس لیے فرمایا 1 ہفتے کی مقدار دن لگ جائے گا، وقت ختم ہو جائے گا پورا ہفتے کے برابر۔ اس کے بعد اللہ پاک مجھے فرمائیں گے ارفع راسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب سر اٹھاؤ، سل مانگو توتا دوں گا، مانگو دیا جائے گا، سوف یعطیک ربک فترضی، تیرا رب تجھے راضی کر دے گا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے عرض کر دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس وقت راضی ہوں گے؟ کتنے لوگ جنت میں چلے جائیں گے، دوزخ میں چلے جائیں گے، آپ کس وقت راضی ہوں گے؟ خدا کی قسم اس محسن کائنات کا کیا کہنا کالی کملی والے نے جو ہم پر مہربانی فرمائی۔ یوں فرمایا جب تک ایک ایک امتی کلمہ پڑھنے والے کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں نہ لے جاؤں میں محمد الرسول اللہ کو چین نہیں آئے گی، ایک ایک کو لے جاؤں گا اور چین نہیں آئے گا مجھے اس وقت بھی۔ تو عرض کر رہا تھا کہ قرآن کریم نے اور تمام چیزوں میں عقیدے کا سدھار کہ عقیدہ بناؤ، یہ جو عقیدہ ہے نا اس کی حیثیت ایسی ہے جیسے پہلی اینٹ عمارت کی، اگر اینٹ ٹیڑھی ہو گئی تو ساری عمارت ٹیڑھی ہو جائے گی، اگر عقیدہ صحیح نہیں تو سارے اعمال ٹیڑھے ہو جائیں گے، اور اگر عقیدہ صحیح ہے تو اعمال بھی اور تمام افعال بھی اخلاق بھی تمام کی بنیاد جو ہے وہ صحیح رہے گی اور اچھی توفیق ہوگی۔ یہ عربی کلمہ ہے، آپ اور میں اگر کلمے کا معنی سمجھ لیں پھر بھی بات بنتی ہے۔ یہی تو معنی لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں بگڑی بنانے والا، کوئی نہیں حاجت روا، کوئی نہیں مشکل کشا، کوئی نہیں تیرا ہاتھ پکڑنے والا، کوئی نہیں مجھے اور آپ کو اولاد دینے والا، کوئی نہیں بیوی بچے دینے والا، کوئی نہیں یہ ہر روز روٹی کھلانے پانی پلانے والا اس کے سوا کوئی نہیں، الا اللہ، ایک اللہ کی ذات ہے۔ اور فرمایا کہ یہ بتایا کس نے کہ یہ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہمارے آقا اور مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ تو قرآن کریم کی ان آیتوں نے وضاحت کر دی وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کسی کو پتہ نہیں کل کیا ہو جائے گا، صبح کو کیا ہو جائے گا، شام کو کیا ہو جائے گا۔ وما تدری
نفس بأي أرض تموت. کوئی نہیں جانتا موت کس جگہ پہ آئے گی. کسے معلوم ہے کہ میری قبر کہاں بنے گی؟ کوئی نہیں جانتا میرے اس بدن کو جانور کھا جائیں گے. کسی کو علم نہیں ہے کہ قبر کا گڑھا ملے گا کہ نہ ملے گا، کفن ملے گا کہ نہ ملے گا، نماز جنازہ نصیب ہوگی کہ نہ ہوگی، غسل نصیب ہوگا کہ نہ ہوگا. کوئی نہیں جانتا کلمہ پڑھتے موت آئے گی یا کنجری کے گانے سنتے گاتے موت آئے گی. کس کو علم ہے کہ آخری کلام جو دنیا میں ہوگا وہ درود پاک ہوگا یا قرآن کریم ہوگا یا دعا ہوگی یا استغفار ہوگا، اور یا گالی منہ سے نکلے گی، دم نکل جائے گا. کسے معلوم ہے؟ اس لیے فرمایا وما تدری نفس بأي أرض تموت. کوئی نہیں جانتا موت صبح آئے گی یا شام آئے گی، بیوی بچوں کے سامنے آئے گی یا اسپتال میں، کوئی پاس ہوگا بھی یا کہ نہیں جس وقت موت آئے گی کسے معلوم. سجدے میں آئے گی یا کنجری کی گود میں آئے گی کیا پتا، فلم میں آئے گی یا مسجد میں آئے گی. پچھلے دنوں ایک جگہ ایک آدمی نے صبح کی اذان دی، بڑی اچھی اذان دیا کرتا تھا، اللہ کا نام بلند کیا، زمین پہ بیٹھا اور ختم. فجر کی اذان دی، جو سنے انہوں نے کہا یار ابھی تو اذان دی تھی. بس اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا اور خود دنیا سے رخصت ہو گیا. ہاں کسی کی موت یوں بھی آیا کرتی ہے، کسی کی سجدے میں آ جاتی ہے، کسی کی مراقبے میں آ جاتی ہے. اللہ اکبر. کسی کی نماز میں آئے، اللہ کی طرف دھیان لگے ایسا لگے کہ لگی جائے وہ چلا ہی جائے. ہمارے استاد محترم مولانا عبد الخالق صاحب رحمۃ اللہ علیہ یا کبیر والے میں تھے، بہت بڑے عالم، جید عالم، سمندر تھے علم کے. بس صبح کی نماز کے بعد مراقبے میں بیٹھے اللہ اللہ کر رہے ہیں، بس جیسے اتحیات میں بیٹھتے ہیں نا اسی طریقے سے بیٹھے تھے. دن چڑھ گیا، بھتیجے نے آ کر کے کہا حضرت ناشتہ تیار ہے، جواب کوئی نہیں. پھر کچھ دیر کے بعد آیا کہ حضرت ناشتہ تیار ہے، جواب کوئی نہیں. اور دن چڑھ گیا، ہاتھ لگا کے دیکھا کہ حضرت تو پہنچ گئے اللہ کے یہاں. کس حالت میں؟ ایسی اللہ سے لو لگائی کہ اللہ ہی کے یہاں چلے گئے. اور ان اللہ والوں کے پاس اس نیت سے لگا کرو میری آخرت بن جائے، میری قبر بن جائے، میرا آخری کلام جو دنیا میں ہو وہ کلمہ ہو، استغفار ہو، درود پاک ہو، قرآن کریم ہو، پھر تو مزہ ہے. اور اگر ہائے 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 کرتے مر گئے تو کیا ہوا؟ فرمایا ان اللہ علیم خبیر، میں خدا کی ذات تمام چیزوں سے واقف ہوں. مجھے تو پتا ہے نا، تیرے ایک ایک سانس کا پتا ہے، تیری رگ کے ایک ایک خون کے قطرے کا مجھے پتا ہے. اس لیے کہا کرتا ہوں کہ عادت ڈالو درود شریف پڑھتے ہوئے چلنے پھرنے کی، کلمہ کلام پڑھتے ہوئے چلنے پھرنے کی، استغفار کرتے ہوئے چلنے پھرنے کی. پہلے زمانے میں جب ٹھوکر لگتی تھی تو لوگ سبحان اللہ کہتے تھے، اللہ اکبر، استغفر اللہ. اب گالی منہ سے نکلتی ہے، اب گالی منہ سے نکل رہی، گالیاں بکتے ہوئے لوگ مر رہے ہیں. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے پاک میں بیمار ہے، آخری وقت ہے. صحابہ کی ایسی ایسی موت آیا کرتی تھی. چاروں طرف جتنے گھر والے بیٹھے ہیں، اماں بھی، بیٹی بھی، گھر والی بھی، بہن بھی، بھائی بند بھی، قبیلہ بھی، خاندان بھی. مدینہ شہر ہے، کالی کملی والی کا شہر ہے. حضرت معاذ بن جبل کا آخری وقت ہے. چاروں طرف بیٹھنے والے بھی تلاوت کر رہے ہیں قرآن کریم کی، خود معاذ بن جبل بھی تلاوت فرما رہے ہیں. اچانک حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے. روئے حضرت معاذ.
یہ وہ جوان ہے جس کو رخصت فرمانے کے لیے یمن کا گورنر بنا کر کے بھیجا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو روانہ فرمانے کے لیے کئی میل پیدل تشریف لے گئے. ہاں حضور کے صحابہ. تو معاذ بن جبل جب رونے لگے تو گھر والوں نے پوچھا کیوں؟ کوئی بیٹھا ہوگا نا. کہنے لگا ڈر گئے، موت سے ڈر رہے ہو؟ موت سے ڈر کے رو رہے ہو؟ حضرت معاذ کہنے لگے نہیں، موت سے کیا ڈرنا، میں کیوں ڈروں موت سے؟ اس نے تو آنا ہی آنا ہے، میں نہیں ڈرتا. انہوں نے کہا پھر رویا کیوں رو رہے ہو؟ اللہ اکبر. صحابی کہتا ہے میرے دل کی تمنا میرے دل میں رہی، میری آرزو پوری نہ ہو سکی، میری حسرت میرے دل میں رہی، میرا شوق پورا نہ ہو سکا، میری آرزو پوری نہ ہو سکی، میری تمنا پوری نہ ہو سکی. بستر پہ موت آ رہی ہے اس لیے رو رہا ہوں. اے کاش رمضان کا مہینہ ہوتا، میں روزے دار ہوتا، گرمی کا موسم ہوتا، مجھے سخت پیاس لگی ہوتی، کفار سے مقابلہ ہوتا، میدان جہاد اور جنگ ہوتا، میں کئی کافروں کو قتل کر دیتا، پھر وہ مجھے قتل کر دیتے، میری زبان کاٹ لیتے، میری اللہ کے یہاں پیشی ہوتی، میرا رب مجھ سے پوچھتا آج دنیا سے کیا لایا؟ میں عرض کرتا الہی بولوں کیسے، تیری راہ میں زبان کٹا کے آیا ہوں اور روزہ رکھ کر آیا ہوں، تیرے محبوب کے حوض کوثر کے پانی سے روزہ افطار کروں گا. کہتا اس لیے رو پڑا ہوں کہ بستر پہ موت آ رہی ہے. ڈر کس چیز کا؟ یہ نہیں ڈرا کرتے تھے. حضرت ابو ایوب انصاری سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ اکبر. کتنا بڑا مقدرہ والا جوان ہے. مدینے پاک میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے یہاں ڈیرا لگایا. آخری وقت ہے، بیمار ہے ابو ایوب انصاری. مدینے سے صحابہ جنگ کے لیے چلے. صحابہ کی تمنائیں دیکھو. ہم جتنے بیٹھے ہماری تمنا تو یہی ہے نا، کاروبار بڑھ جائے، مکان دکان کا ساز و سامان بڑھ جائے، یہ مل جائے وہ مل جائے، یہ ہو جائے وہ ہو جائے. ابو ایوب انصاری بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں صحابہ سواریوں پہ پیدل تلوار نیزے تیر لے کے چلے. ابو ایوب انصاری کہنے لگے کہاں چلے ہو؟ کہ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے. کہنے لگا مجھے بھی لے چلو. سمجھ رہے آپ سارے؟ فرمایا مجھے ساتھ لے چلو. کمال ہے، بیمار آدمی اور جنگ میں بیمار کا کیا کام ہے، کیا کرو گے؟ نگا مہربانی کرو، احسان کرو مجھ پر، مجھے ساتھ لے کے چلو. خدا کے بندے بیمار ہے، کرے گا کیا میدان جہاد میں؟ کہنے لگا تم تو بیمار کی بات کر رہے ہو، مجھے ساتھ لے چلو اونٹ پہ ڈال کر. توجہ کرنا ذرا، آخری بات میرے یاد آئی ہے بتانے لگا ہوں. ابو ایوب انصاری حضور کا میزبان مدینے والا کہتا ہے میں بیمار ہوں، مجھے اونٹ پہ ڈال کے لے چلو، اور اگر میری راستے میں موت آ جائے پھر بھی میری لاش کو ساتھ لے جانا. جہاں کفر اور اسلام کا جنگ ہوگا، مقابلہ ہوگا، اس میدان میں میری لاش کو پھینک دینا. شاید کسی مجاہد کی سواری کا پیر میرے اوپر آ جائے، میں بھی قیامت میں اللہ کے حضور میں کہوں گا یا اللہ تیرے میدان جہاد سے اٹھ کے آیا ہوں. میں بھی اندازہ لگا ابو ایوب انصاری کی تمناؤں کو دیکھ، حضرتوں کو دیکھ. فرمایا مجھے ساتھ لے چلو، اگر میری موت آ جائے تو لاش کو بھی پھینکنا نہیں، دفن راستے میں نہ کرنا، ساتھ لے چلو، وہاں میدان میں ڈال دینا، اور اسلام کے لیے جو لڑنے والے ہوں، کفر کو مٹانے والے ہوں، ان کے پیر میرے اوپر آ جائے میں کامیاب ہو جاؤں گا. ایک تم ہو جو مسجد میں جھاڑو دینے سے بھی آر کرتے ہو،
صف بچھانے میں بھی تمہیں شرم آتی ہے، صف اکٹھا کرنے میں بھی تمہیں شرم آتی ہے، ادھر ادھر کوئی چیز کرنے میں تمہیں کیا معلوم ہے جس وقت قیامت کے دن ان شاہی درباروں کے خادموں کو انعام ملے گا نا، پھر ٹکرے مارو گے، او ہو لو بھائی کمال ہو گیا، ہم تو یوں ہی رہ گئے۔ تو آج توفیق نہیں رہی، اللہ سے مانگ، سوتے بھی مانگ، جاگتے بھی مانگ، ہر وقت مانگ، وہی تیری میری جھولی بھرے گا، اسی کی عطا اور بندہ نوازی سے ہم سب کا کام چلے گا۔ فرمایا ان اللہ علیم الخبیر، میں تمہاری ضروریات کو بھی جانتا ہوں، ہر چیز کا مجھے پتا ہے، اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن محبوب جہاں رہتا ہو اس کی ہر چیز سے پیار ہوتا ہے۔ یہ مثال دینی تو نہیں چاہیے، ویسے سمجھانے کے لیے کہتا ہوں۔ مجنو کو ایک اونٹ والا آدمی مل گیا، اس نے مجنو نے پوچھا کہ تو کہاں چلا ہے؟ تو مشہور تو تھا ہی، لوگ جانتے تھے کہ یہ مجنون نے کہا لیلا کے شہر چلاؤں کہ میرا سلام کہیو بہت بہت، کہ اچھی بات۔ آدھا میل وہ اونٹ والا چلا، پھر دوڑ کے بھاگ کے اسے رلا، کہنے لگا میرا پیغام یاد ہے؟ کہ ہاں یاد ہے، کہ زور زور سے سلام کہنا۔ آدھا میل، ایک میل پھر چلا وہ اونٹ والا، پھر دوڑ کے مل گیا، حتیٰ کہ اس شہر میں ہی پہنچ گیا جہاں اس نے جانا تھا۔ اونٹ والا کہنے لگا رے میرا سر کھاتے کھاتے تو نے یہ وقت کر دیا، تو خود ہی جا کے سلام کہہ لے، اب تو شہر وہی آ گیا، میں کیا کہوں گا۔ تو جب شہر کے اس علاقے میں گیا جہاں لیلا رہتی تھی، تو گلی سے کتا نکلا، مجنو نے بیٹھ کے کتے کے پاؤں چومنے شروع کر دیے۔ لوگ کہنے لگے پاگل ہے، گدھا ہے، دیوانہ ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں، کہنے لگا پائے سگ بوسیدہ مجنو خلقش گفتہ اینچ بہود، پائے سگ بوسیدہ مجنو خلقش گفتہ اینچ بہود، گفت مجنو گاہے گاہے کوئے لیلا رفتہ بہود۔ لوگوں نے کہا پاگل، کتے کے پاؤں چوم رہا ہے، تیری عقل ماری گئی۔ مجنو کہنے لگا پہلے اپنی آنکھوں کا تو علاج کرو، تمہیں کتا تو نظر آتا ہے، یہ نظر نہیں آتا، یہ آیا کس کی گلی سے ہے، نکلا کس کی گلی میں سے ہے۔ جب دل میں کوئی بات سما جائے پھر یہی حال بنا کرتا ہے۔ جنگل میں بیٹھا ہوا مجنو یوں انگلی سے لکیریں نکال رہا تھا، کچھ لکھ رہا تھا اور دیکھ رہا تھا۔ کسی نے پوچھ لیا کیا کر رہا ہے یہاں جنگل میں بیٹھا ہوا؟ کہنے لگا گفت نقشے نام لیلا می رقم، گفت نقشے نام لیلا می رقم، خاطر خود را تسلی میں دہم۔ کہنے لگا لیلا کا نام لکھ لکھ کر دیکھتا ہوں، تسلی دیتا ہوں اپنے دل کو۔ عرض کرنے کا مقصد یہ کہ جب دل میں کسی کی بات سما جائے پھر اس کی شکل سے، پھر اس کے پیر کی خاک سے، ہر چیز سے محبت ہو جاتی ہے۔ تو مسلمان جب کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو اللہ پاک نے جس نبی کی محبت دلوں میں ڈالی ہے اس کی ہر چیز سے پھر پیار ہونا چاہیے۔ اب جو جماعت نبی کے ساتھ ساری زندگی رہی ہو، آخری وقت تک جس جماعت نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ہو، وہ جماعت کتنی ممتاز ہوگی، وہ کتنی شان والی جماعت ہوگی کہ معمولی لوگ تو نہیں ہے، اور ان کی بڑی خصوصیات ہیں۔ مثلا ایک قافلہ چل رہا ہے، اور وہ قافلہ اور وہ لشکر بھی کتنا خوش قسمت ہوگا جس میں خود محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے۔ پانی ختم ہو گیا، گرمی تھی، شدت کی بڑی تکلیف ہوئی لوگوں کو بھی جانوروں کو بھی، تو صحابہ کرام نے مشورہ کیا اور اکٹھے ہو کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار عالیہ میں آئے کہ جی پانی نہیں ہے، جانوروں کو بڑی تکلیف ہے اور آدمیوں کو بڑی پیاس ہے، بڑی تکلیف ہے، آپ اللہ پاک سے دعا فرمائیں۔ جناب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ آواز آئی میرے محبوب موسیٰ علیہ السلام نے بھی پانی مانگا تھا، میں نے ان کو پانی دیا۔ اس طریقے سے قرآن کہتا اضرب بعصاک الحجر، لکڑی پتھر میں مارو، انہوں نے پتھر میں آسا مارا، ہم نے فانفجرت من حسنتا عشرۃ عینا، ہم نے 12 چشمے جاری کر دیے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے لکڑی ماری۔ او میرے نبی، آج میں اگر آپ سے بھی لکڑی لگواؤں، اسی طرح سے آپ کو بھی لکڑ پتھر میں مارنی پڑے، پھر کلیم میں اور حبیب میں کیا فرق ہوگا؟ وہ کلیم اللہ ہے، آپ حبیب اللہ ہیں، آپ کو لکڑی مارنے کی ضرورت نہیں۔ یہ پیاری پیاری انگلیاں جو یتیم کے سر پہ پھرتی ہیں،
یہ پیاری پیاری انگلیاں جو ہر صحابی کے ساتھ مسافہ ہونے میں ملتی ہیں، غریبوں کے لیے دعا کے لیے اٹھتی ہیں، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہی پیاری پیاری انگلیاں ایک پانی کے برتن میں آپ رکھ دیں، مجھے اپنی کبریائی کی قسم سارے قافلے کو ان انگلیوں سے نکلا ہوا پانی پلا دوں گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برتن میں انگلیاں رکھ دی، سارے جانوروں نے پانی پی لیا، سارے صحابہ کرام نے پانی پی لیا۔ اب میں نے عرض کر دیا ایک واقعہ اور آپ نے سن لیا، لیکن تہ کو آپ نہیں پہنچے۔ اصل تو میں بھی نہیں پہنچ سکتا، میرا ادراک اتنا کہاں کہ پیغمبر کی باتوں کو میں 100% سمجھ سکوں۔ نہیں سمجھے؟ ارے پانی اور چیز ہے۔ دنیا سوڈے پیتی ہے، شربت پیتی ہے، جوس پیتے ہیں، طرح طرح کی چائے پیتے ہیں، دودھ پیتے ہیں، طرح طرح کے ملکوں کا پانی پیتے ہیں، سب جگہ ہر چیز پی ہوگی، ہزاروں مشروبات پیے ہوں گے، ہزاروں شربت پیے ہوں گے، ہزاروں قسم کے سکیش پیے ہوں گے، پر خدا کی قسم ابو بکر اور بلال اس جماعت کے جوان ہیں جنہوں نے حضور کی انگلیوں سے نکلا ہوا پانی پیا۔ یہ سعادت ہر ایک کو کیسے مل سکتی ہے؟ انہی لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام بخشا تھا کہ خداوند عالم نے ان کو اتنی بڑی عظمتیں عطا فرمائی۔ اور میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ صحابہ کرام کی نمازوں کو بھی ایک طرف رکھو، روزوں کو بھی ایک طرف رکھو، جہاد کو ایک طرف رکھو، ان کی فاقہ اور ان کا پیاسا مرنا اللہ کے راہ میں، ان ساری چیزوں کو ایک طرف رکھو۔ یہ بات ان کی کوئی کمی ہے کہ آنکھ بلال کی ہو اور امام الانبیاء کا چہرہ انور ہو؟ ہم تو ان لوگوں میں سے ہیں۔ ہمارے یہاں دارالعلوم دیوبند میں خزانے میں ایک چیز محفوظ ہے، 150 سال سے، 150-200 سال سے ایک چیز موجود ہے۔ سال بھر میں کبھی خاص موقع پر اس کا دیدار کرایا جاتا ہے، زیارت کرائی جاتی ہے۔ یہ میں صفائی نہیں دے رہا، کئی لوگ کہتے ہوں گے جی دیوبندیوں کی صفائی دیتا ہے، بلکہ میں اپنا عقیدہ اور اپنے بزرگوں کا پروگرام بتاتا ہوں کہ ایسے تھے لوگ۔ دارالعلوم دیوبند کے خزانے میں ایک رومال ہے، وہ رومال وہ ہے جس رومال میں تقریباً 200 برس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا استعمال کردہ پہنا ہوا جبہ مبارک لپٹا رہا۔ یعنی یہ رومال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا استعمال کردہ نہیں، آپ ان کے ہاتھ نے، آپ کے چہرے انور نے یا آپ کے بدن مبارک کے کسی حصے نے اس رومال کو استعمال نہیں کیا، اور نہ کوئی غلط بیانی ہوئی، بلکہ یہ ثابت ہے کہ اس رومال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ مبارک جو تھا وہ 200 برس تک لپٹا رہا۔ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے اس رومال کو سونے کی ڈبیا میں رکھا ہوا ہے، اور اس رومال کی سارے اللہ والے زیارت کرتے ہیں کہ یہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے کو لگا ہے، خود آپ کے جسم کو بھی نہیں، آپ کے کپڑے کو لگا ہے۔ جو لوگ حضور کے کپڑے کو لگے ہوئے کپڑے کی بھی عزت کرتے ہو، ان کے اندر حضور کی محبت کتنی ہوگی؟ وہ سونے کی ڈبیا میں موجود ہے، اور کبھی کبھی اس کا خاص موقع پر اہتمام کے ساتھ اس کی زیارت کرائی جاتی ہے۔ نام پتہ بتانے کی مجھے اجازت نہیں ہے۔ یہاں پاکستان میں ایک جگہ ہے، وہاں پر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک، آپ کی داڑھی مبارک کا ایک بال سونے کی ڈبیا کے اندر اور ڈبیا اور پھر اس میں بڑا کچھ عطر وغیرہ اس میں وہ سنبھال کے رکھا ہوا ہے، اور ایک بال مبارک میں سے 2-3 شاخیں اور نکلی ہوئی ہیں۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو لوگ آپ کے نالین مبارک کی بھی عزت کرتے ہوں، ان کے خود اپنے دلوں میں کتنی محبت اور عظمت ہوگی۔ حدیث پاک کی ایک کتاب ہے جامع ترمذی، عربی مدارس میں پڑھائی جاتی ہے۔ اس کتاب میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ نقشہ موجود ہے۔ تمہارے دل میں تو کبھی یہ محبت بھی نہ اٹھی کہ کم سے کم ہم کبھی کتابوں میں، حالات میں سنے تو صحیح، آپ کی شکل مبارک کس طرح کی تھی، رنگ مبارک کیسا تھا، انگلیاں مبارک کیسی تھی، چہرہ انور کیسا تھا، کتابوں میں سب کچھ موجود ہے۔ تم عادی بن گئے دوڑے سننے کے، غلط باتیں سننے کے، اصل بات رہی گئی۔ تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جامع ترمذی کتاب جو ہے حدیث پاک کی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چپل مبارک کا نقشہ ہے، آپ کی نالین مبارک کا نقشہ ہے، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتی مبارک کا نقشہ ہے۔
अब वो है उस जमाने की, बिल्कुल सादा चप्पल है, पहाड़ी किस्म की। तो मेरे बुजुर्गों का और मेरे अकाबिर का, उलमाए देवबंद का ये अकीदा है कि अगर कोई आंखों से वो नक्शा देख ले, तवज्जो करना, और दिल में ये ख्याल लाए हैं ये भी कोई जुत्ती है, बाटा वाले इतनी अच्छी बनाते हैं, सर्विस वालों की इतनी चप्पलें अच्छी हैं, फलाने मुल्क की इतनी अच्छी है, अमेरिका में यूं बनती है, हमारे यहाँ कंपनियां यूं बनाती है, ये तो कोई खास चप्पल नहीं। हमारे बुजुर्गों ने लिखा है जिसके दिल में इतनी सी बात आई, ईमान चला गया, ईमान नहीं रहेगा, इसलिए कि उस जात की, नालैन मुबारक की इज्जत भी फर्ज है। आई बात समझ में? यानी किस कदर अजमत है, किस कदर मोहब्बत है और किस कदर ताल्लुक है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से इन लोगों को। मौलाना रशीद अहमद साहब गंगोही रहमतुल्लाह अलैह रमजानुल मुबारक में मदीने पाक से मुरीद खजूरें लाके दे देते, तो आप मुरीदीन को खजूरें तकसीम फरमाते और फरमाते गुठलियां मुझे वापस कर दो, खजूरें खाकर गुठलियां वापस दे दो। हजरत क्या करते, उन गुठलियों को इकट्ठा करके हावन दस्ते में कूट कर सफूफ बनाकर रख लेते, और रमजान शरीफ में जिस पानी से रोजा इफ्तार करते वो गुठलियों वाला सफूफ उसमें मिलाकर पीते कि ये मेरे आका के शहर की गुठलियां हैं। कितनी बड़ी इज्जत है। उस जमाने में बिजलियां नहीं होती थी, चिराग जलते थे हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुंबद खिदरा पे, जहां हर वक्त अल्लाह की रहमतें बरसती हैं। अल्लाह हर एक को ज़ियारत नसीब फरमाए। 24 घंटे फरिश्ते सलाम पढ़ रहे हैं, सलात पढ़ रहे हैं, दुरूद पाक पढ़ रहे हैं, चारों तरफ से रहमत ही रहमत बरस रही है। तो जैतून तेल जलता था, किसी मुरीद ने हजरत को लाके वो चिराग का बचा हुआ तेल, एक तो जैतून वैसे बकबका होता है, जैतून का तेल कोई जायकेदार नहीं होता, वैसे ही बकबका, और फिर उस चिराग का बचा हुआ जो जल चुका हो और भी ज्यादा बदबूदार हो जाता है। लेकिन मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह को जब किसी ने लाके दिया तो हजरत ने वो बचा हुआ चिराग का तेल खड़े होके पिया। तो किसी ने पूछा हजरत ये क्यों? फरमाया तुझे क्या मालूम है, ये उस चिराग का बचा हुआ तेल है जो काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजा अक़दस पे जल रहा था। मौलाना मोहम्मद कासिम साहब नौनौतवी रहमतुल्लाह अलैह को किसी ने मदीने पाक से रुमाल लाके दिया, आप उसको चूमने लगे, आंखों से लगाने लगे। तो किसी ने कहा हजरत क्या चूम रहे हो, ये तो इटली का बना हुआ रुमाल है, मदीने में रुमाल थोड़े ही बनते हैं, ये तो इटली का फला मुल्क का बना हुआ, जर्मन का बना हुआ रुमाल है, आप चूम रहे हैं इसको, ये मदीने में थोड़ी फैक्ट्री को रुमालों की कारखाना है। फरमाया नहीं ठीक है, मुझे भी पता है बनाया जर्मन वालों ने है, बना इटली में है, लेकिन ये बात तो देख, मैं तो इसलिए चूम रहा हूँ कि मदीने की हवा इसको लगी है, मदीना मुनव्वरा की इसको हवा लग गई है, इसलिए मैं मोहब्बत में चूम रहा हूँ। अर्ज करने का मकसद ये कि इन लोगों के दिलों में प्यार होता है तो प्यार के इजहार के तरीके होते हैं, मोहब्बत कभी नहीं छुपी रहा करती। मौलाना मोहम्मद कासिम साहब नौनौतवी रहमतुल्लाह अलैह जब मदीने पाक पहुंचे, कई मील इधर को जूता उतार दिया, रात का वक्त था, पैर जख्मी हो रहे हैं, सवारी खाली चल रही है। किसी ने अर्ज किया हजरत सवारी पे सवार हो जाओ, पांव जख्मी हो रहे हैं। फरमाया मदीना मेरे आका का शहर है, सवारी पे चढ़कर दाखिल होते हुए मदीने पाक में शर्म आती है, मदीने जैसे शहर में सवारी पे चढ़कर दाखिल हूं। चुनाचे जितने दिनों मदीने पाक में रहे जूता नहीं इस्तेमाल किया, जूता नहीं पहना मदीने पाक में रहते हुए मौलाना मोहम्मद कासिम नौनौतवी रहमतुल्लाह अलैह ने। तो शागिर्दों ने पूछा हजरत पथरीला इलाका है, ठोकरें लगती हैं, आप ऐसा ना करें। फरमाया भाई डर लगता है कहीं मेरा जूते वाला पैर उस जगह पर ना कि पड़ जाए जहां मेरे आका हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक लगा। इतनी अजमत, इतना प्यार, इतना अदब। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने सारी उम्र मदीने पाक में गुजारी, लेकिन मैं जिम्मेदारी से कहता हूं 3 मील के अंदर अंदर इमाम मालिक ने कभी पेशाब पखाना नहीं किया। मदीने शहर में इमाम मालिक ने कभी पेशाब पखाना नहीं किया। फरमाते थे मेरे आका का शहर है, मुझे शर्म आती है। इसका नाम अजमत है, इसका नाम मोहब्बत है। 2 गजलें गा लेना या 2-4 शेर पढ़ लेना और न नमाज पढ़ना, न रोजे रखना, न कुरान की तिलावत करना, न दुरूद शरीफ का विर्द करना और न सहाबा किराम का जिक्र खैर करना, ये मोहब्बत का मयार तुम्हें बताया किसने है? तुम्हें शक्लों से पता नहीं चलता कि ये हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोहब्बत करने वाला या नहीं करने वाला?
کیسے محبت کا معیار اپنا سکتے ہیں وہ لوگ؟ چرس پینے والے، فیم کھانے والے، بھنگ پینے والے، کتوں سے ہر وقت کھیلنے والے، وہ کبھی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہو ہی نہیں سکتے۔ مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ صحابہ صفہ کے چبوترے تک جاتے ہیں، سلام کے لیے جاتے ہیں، لیکن صحابہ کرام صفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے چبوترے کے قریب سے رو کر واپس آ جاتے ہیں۔ شاگردوں نے پوچھا حضرت آگے کیوں نہیں تشریف لے جاتے؟ فرمایا بھائی گھبراہٹ ہوتی ہے، شہنشاہ کا دربار ہے، شہنشاہ کائنات کا دربار ہے، مجھے ڈر لگتا ہے آگے جاتے ہوئے، شرم آتی ہے۔ کئی دنوں کے بعد ماجہ شریف تک گئے، جالیوں کے قریب تک گئے اور وہاں جا کر کے سلام عرض کیا تو مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ ہنستے ہوئے واپس تشریف لائے۔ کسی نے پوچھ لیا اللہ والے کئی دنوں سے تو دیکھا روتے ہوئے واپس آیا کرتے تھے، آج مسکراتے ہوئے آئے ہو؟ فرمایا الحمدللہ کام بن گیا، کام بن گیا۔ اس کسی نے پوچھ لیا کیا کام بن گیا؟ فرمانے لگے تمہیں کیا معلوم ہے میرے آقا کا مجھ پہ اتنا کرم تھا، میرے آقا کا مجھ پہ اتنا کرم تھا، بھر دیا میرا دامن پھیلانے سے پہلے، میرے آقا کا مجھ پہ اتنا کرم تھا، نشہ رنگ لایا پلانے سے پہلے، اور بھر دیا میرا دامن پھیلانے سے پہلے، مجھے کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پلا دیا، علم حدیث پلا دیا۔ عجب انداز کے لوگ ہیں، عشق ان جیسا۔ باہر تشریف لائے، نعتیہ کلام تو دیکھو، عشق کے بغیر ایسا کون کہہ سکتا ہے؟ یوں فرماتے ہیں جیوں تو سگانے، جیوں تو سگانے حرم کے ساتھ پھروں، او میری مولا بقایا زندگی اگر میری ہے، میرا مدینے کے کتوں میں شمار کر دے، میں بڑا راضی۔ جیوں تو سگانے حرم کے ساتھ پھروں، اور مروں تو کھائے مجھ کو مدینہ کے مرغ و مار، میں مدینے میں مر جاؤں، مدینے کے پرندے مجھے کھا جائے، میں بڑا راضی۔ دیگار عالم کے نبی موسیٰ کلیم اللہ نے دیکھا کہ وہی کمزور پھر کسی اور آدمی سے متھا لائے کھڑا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کل تو ایک اور آدمی سے لڑ رہا تھا، آج اس سے لڑ رہا ہے، تیری عادت بن گئی لڑنے جھگڑنے کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ذرا آنکھ دکھائی نا کہ تو کیا روزانہ لڑائی کر لیتا ہے، تجھے کیا عادت ہے جھگڑا کر لینے کی؟ اندازہ لگاؤ جس کی حمایت میں آدمی مر گیا تھا، موسیٰ کلیم اللہ نے جس کی حمایت کی تھی، گھونسا مارا آدمی مر گیا۔ اب یہی کہتا ہے دیکھو جی کئی دن ہو گئے بھی انہوں نے ایک آدمی مارا ہے اور آج میرا نمبر آ گیا دکھے۔ حمایت اسی کی تھی، مگر احسان فراموش جو قوم کی امانت کو نہیں سمجھا کرتے، ان کے ضمیر بک جایا کرتے ہیں، ان کی تمام چیزیں بدل جایا کرتی ہیں، آنکھ بدلتی ہے، دل بدلتا ہے، حالات بدلتے ہیں، تمام چیزیں بدل جایا کرتی ہیں۔ اسی کو کہتا کہ زمانہ گردش کرتا ہے، دن رات بدلتے رہتے ہیں، جذبات لمحات کے دامن میں چھپ کر جذبات بدلتے رہتے ہیں، حالات بدل جاتے ہیں۔ وہ کمزور آدمی جس کی حمایت کی تھی موسیٰ علیہ السلام نے، خود ہی کہتا ہے کہ کئی دن ہو گئے بھی ایک آدمی مار دیا انہوں نے، اور آج مجھے دھمکی دے رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو بڑا دکھ پہنچا کہ کمینے، تیری تو مدد کی تھی، تیری تو حمایت کی تھی، اور تو ہی آج بکواس کر رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں سے چل نکلے، وطن ہی چھوڑ دیا کہ یہ دیش ہی رہنے کے قابل نہیں، جہاں کے بڑے بھی کمزور بھی بدماش ہو جائیں، وہ دیش وہ ملک رہنے کے قابل نہیں رہا کرتا۔ اور اب تو سنا ہے بڑے بڑے افسر بڑے نیک آدمی ہو گئے، جیل میں جو قیدی رہتے ہیں انہیں شراب کی بڑی تکلیف تھی، اندر ہی بھٹی لگوا دی کہ یہی بلاؤ، تازی تازی یہیں پیو بابا۔
نیک آدمی اکٹھے ہو گئے سب. ہمیں کیا ہے، آئے گی مصیبت انشاءاللہ کئی دن پہلے نمبر تمہارا لگے گا، ہمارا بعد کو لگے گا. کہنے لگا قال یا موسیٰ ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک فاخرج انی لک من الناصحین. تم نے ایک آدمی کو پہلے بھی مارا، کیا آج میرا مارنے کا ارادہ ہے؟ اللہ. موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے، یہ ملک رہنے کے قابل نہیں، جہاں کا بادشاہ فرعون ظالم ہو اور جہاں کے کمزوروں کا یہ حال ہے، ان کی حمایت کرو تو وہ الٹی بکواس کرتے ہیں، ان کو سمجھاؤ، ان کو سیدھے راستے پہ لگاؤ تو وہ الٹے بھونکتے ہیں، یہ ملک رہنے کے قابل نہیں. وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. موسیٰ علیہ السلام چل دیے مدین کی طرف، راستے سے واقف نہیں، حالات سے واقف نہیں، کبھی اس ملک میں گئے تک نہیں. اللہ جل شانہ کے دربار میں دامن پھیلا دیا. رب ذوالجلال کی قسم، نبی اپنے آپ کو خدا کا کتنا محتاج سمجھتا ہے. کلیم اللہ ہے، اللہ کا پیغمبر ہے، رسول ہے، پروردگار عالم کا نمائندہ ہے، لیکن راستہ چلتا ہوا بھی تم کسی آدمی سے پوچھو گے، مکان والے سے پوچھو گے، دکان والوں سے پوچھو گے، راہ گزر لوگوں سے پوچھو گے، کلیم اللہ کا حال دیکھو. ربی عسى ان یہدینی سواء السبیل. اور میرے پروردگار جدھر کو میں چلا ہوں مجھے راستہ معلوم نہیں، تو ہی مجھے سیدھا راہ چلائے گا. حالانکہ تمہارے میرے ذہن میں یہ کبھی بات بھی نہ آئی ہوگی کہ راستہ بھی اللہ سے پوچھا کریں. ہمارا خیال تو یہ ہے کہ راستے کا اللہ کو کیا پتا، راستہ تو آنے جانے والے لوگ ہی جانتے ہیں نا. مگر یہاں فرمایا عسى ربی ان یہدینی سواء السبیل. میرے پروردگار تیرے سوا مجھے راہ چلانے والا کوئی نہیں، راستہ بتانے والا کوئی نہیں، امن کا عافیت کا راہ تیرے سوا مجھے کون بتا سکتا ہے. فَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهُمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ. موسیٰ علیہ السلام مدین میں جا پہنچے، علاقے میں جا پہنچے. شعیب علیہ السلام کا زمانہ ہے، اللہ کے نبی ہیں، پیغمبر کے بھیجے، پیغمبر ہیں اللہ پاک کے بھیجے ہوئے. مدین کے علاقے میں موسیٰ علیہ السلام پہنچ گئے، راستہ خدا سے پوچھا. وہاں جا کے دیکھا ایک کنواں ہے، پانی پلا رہے ہیں جانوروں کو لوگ. دو لڑکیاں ہیں، وہ اپنی بکریوں کو زبردستی روک کے کھڑی ہیں. بکریاں پانی پینے کے لیے کنویں کی طرف بڑھ رہی ہیں مگر وہ جانے نہیں دیتی. نبی چونکہ رحم دل ہوتا ہے اس لیے موسیٰ علیہ السلام یہ منظر دیکھ نہ سکے، آگے بڑھے اور ان لڑکیوں سے کہا کہ تم ان بکریوں کو، بے زبان جانوروں کو پانی کیوں نہیں پینے دیتی؟ یہ پانی کی طرف جا رہی ہیں، تم ان کو پانی پینے دو. وہ کہنے لگی آج ہمارا نمبر نہیں، آج ہماری باری نہیں، آج پانی پینے کی ہماری باری نہیں. انہوں نے کہا اچھا پانی پینے کی بھی باری ہوتی ہے کہ ہاں آج ان لوگوں کا نمبر ہے، ہمارا نمبر کل آئے گا. اور بکریاں پیاسی ہوں. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بے زبان جانور اور وہ پیاسا ہو، نمبر کہے گا. بڑے قد و قامت کے مالک تھے موسیٰ علیہ السلام، ویسے بھی نبی
आज़ा के एतबार से, शक्ल के, सूरत के एतबार से हर नक्श से पाक होता है, मुबर्रा और मुनज़्ज़ा होता है। ये तो हम खुशकिस्मत लोग हैं कि इस जमाने में एक आंख से काना भी नबी आ जाता है। एक जगह मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी कहता है कि मैं इमाम मेहंदी हूं, हालांकि इमाम मेहंदी की अम्मा का नाम आमना होगा, इसकी मां का नाम घसीटो है। किसी तरह से भी सही नहीं। हर नबी, हर रसूल पैर के नाखून से लेकर सर के बालों तक बिल्कुल तमाम ऐबों से पाक होता है। नुमाइंदा खुदा का हो और उसमें कोई खामी हो, ये तो हो सकता है कि हुकूमत के नुमाइंदे हो, हुकूमत के अफसर हो और वो बीच में चूहे की तरह काटते रहे। खुदा का नुमाइंदा बिल्कुल पाक और मुनज़्ज़ह और मुबर्रा होता है। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कदो कामत के मालिक थे, बड़े हसीन और जमील थे। बकरियां जो लड़कियों ने रोक रखी थी, उन लड़कियों को कहा एक तरफ आ जाओ, तुम चलो, बकरियां प्यासी हैं, तुम नंबर लगाए खड़ी हो। उन्होंने कहा जी हमारा कसूर नहीं है, वो अगले नहीं पीने देंगे, वो कुएं पे जो खड़े हैं आज उनका नंबर है। वो कहने लगे मैं पिलाऊंगा। कुएं पे गए, फरमाया क्या बात है, इन बकरियों को पानी क्यों नहीं पीने देते? लगा इनका नंबर आज नहीं है। मूसा अलैहिस्सलाम ने जरा आंख दिखाई, उन्होंने कहा फिर लगाओ नंबर सबका, बताओ नंबर कैसे हुआ करते पानी पीने के। लगा भाई ये तो कोई दूसरे देश का आदमी मालूम होता है, भी बड़ा तकड़ा, कहीं रगड़ा ही ना लगा दे। इन बकरियों को पानी पीने दो। उन्होंने पानी पीने दिया, एक तरफ डर के भाग गए वो, पानी क्या पीने दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने शुएब अलैहिस्सलाम की बकरियों को पानी पिलाया। हत्ता युस्दिर अर्रियाह व अबूना शैखुन कबीर। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, लड़कियों तुम क्यों बकरियां चराती हो, तुम्हारा भाई क्यों नहीं चराता, तुम्हारा अब्बा क्यों नहीं चराता, तुम्हारे घर का कोई लड़का आदमी क्यों नहीं चराता। वो कहने लगी हत्ता युस्दिर अर्रियाह व अबूना शैखुन कबीर। अल्लाह वाले भाई हमारा है कोई नहीं, बाप हमारा बूढ़ा हो चुका है, घर में है कोई नहीं, इसलिए हम खुद बकरियां चराते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने बकरियों को पानी पिला दिया, उन लड़कियों के हवाले कर दिया कि अब ले जाओ इनको, और तुमने भी पीना है तो तुम भी पियो, कोई नहीं रोक सकता तुम्हें। मूसा अलैहिस्सलाम से बकरियां लेकर वो लड़कियां रवाना हो गईं। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐसे वक्त में हमदर्दी की जब कई दिन का फाका था। नाज़रीन इकराम, अगर आपको ये बयान पसंद आया है तो बयान को लाइक करना, हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल हाफिज साहिब रिएक्शन को सब्सक्राइब कर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआओं में याद रखना अपने भाई को।